اصول تحقیق کورس کوڈ نمبر 704۔ اس سے پہلے اپنے لیکچر میں میں تدوین کے اصول کے بارے میں الحاقی کلام اور تحقیق متن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تحقیق متن کے بعد ہمارا اگلا موضوع ہے تنقید متن۔ مختلف نوع یعنی مختلف قسم کے متون کی فراہمی کے بعد ان کی تنقید یعنی چھان بین کی جاتی ہے اور صحیح و مناسب متن کو چن لیا جاتا ہے۔ اسی عمل کو تنقید متن کہتے ہیں۔ ذیل میں تنقید کے مفہوم و مقصد کے بارے میں چند ماہرین فن کی آراء پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، گیان چند۔ کسی لفظ، فقرے، جملے، مصرعے یا شعر کے مختلف متون میں سے مناسب ترین متن کے انتخاب کے عمل کو تنقید متن کہتے ہیں۔ نمبر 2، قاطرے۔ قاطرے کے نزدیک متنی تنقید کے معنی صحیح متون کے طے کرنے میں دانش انسانی کی ماہرانہ اور باضابطہ کارروائی کے ہیں۔ نمبر 3، بیٹسن۔ بیٹسن کہتا ہے تنقیدی ایڈیشن کا مقصد ہے کسی متن کے حق میں جتنی شہادت ملتی ہے اس کی مدد سے متن کو اس شکل میں پیش کرنا جیسے خود مصنف نے مبیضہ تیار کیا ہو۔ مبیضہ ہوتا ہے مسودے میں نظر ثانی کے بعد صاف کیے ہوئے نسخے کو مبیضہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، قاطرے نے بھی یہی کہا ہے کہ متنی تنقید کا کام مخطوطات کی داخلی کیفیت کی شہادت پر مصنف کے متن تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ نمبر 5، فریڈسن ہاورس نے متنی تنقید کا مقصد مصنف کے متن کی اولین خالصیت یعنی پیورٹی اور بعد کی نظر ثانی کی بازیافت قرار دیا ہے۔ حالانکہ بعد کے ایڈیشنوں میں تمسیخ تمسیخ اس کا مطلب ہوتا ہے متن کو غلط نگاری سے مسخ خراب کر دینا۔ تو وہ کہتا ہے حالانکہ بعد کے ایڈیشنوں میں تمسیخ واقع ہو گئی ہو۔ اب ہم آتے ہیں تنقید متن کے لوازمات کی طرف۔ یہاں لوازمات سے مراد وہ امور ہیں امور ہیں جن کے اہتمام و التزام سے متنی تنقید کا عمل بطریق احسن تکمیلی مراحل طے کر سکتا ہے اور اصلی و الحاقی مواد کے مابین واضح حد فاصل کا تعین ممکن ہو سکتا ہے۔ متن پر عملاً تنقید کرتے وقت متن کا معروضی و موضوعی موضوعی دونوں طرح سے مطالعہ کیا جائے۔
نمبر 1 معروضی یعنی آبجیکٹو۔ مطالعہ کرتے وقت نقاد متنی معارض و مواقف دونوں کا مطالعہ کریں۔ الف، متنی معارض میں زیر تنقید متن یعنی مخطوطے یا نسخے کی ہیئت، اس کی تخطی، کتابت، تزئین، مہریں اور دستخط جیسے امور شامل ہیں۔ نقاد ان کا بغور جائزہ لے۔ نو دریافت متن کی صورت میں اس کی دریافت کی کہانی اور اس سے متعلق ضروری باتیں بھی اس دائرہ میں آ سکتی ہیں۔ ب، جبکہ متنی مواقف میم واو کاف دو نقطوں والا ف مواقف، متنی مواقف میں زیر تنقید نسخہ کے مشتملات اور شعری متون کی صورت میں مختلف اصناف سخن کا ذکر، اشعار کی تعداد، اصلاحات، قلم زد سطور، قلم زد ہوتا ہے مٹانا، ختم کرنا، قلم زد سطور یا منسوخ اشعار، نیز زمانہ تالیف، تاریخ، کتابت، تکملہ۔ تکملہ ہوتا ہے جو اصل مضمون کو مکمل کر دے۔ خاتمہ، تتمہ۔ تتمہ جو ہے یہ بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو یہ گیان چند کی کتاب میں مل جائیں گی۔ تو اس میں تحقیق فن میں تتمہ ہے کتاب کے تمام ہو جانے کے بعد کسی اور جزو کا اضافہ کرنا، تو یہ ہوتا ہے تتمہ۔ ترکیمہ، ترکیمہ جو ہے مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامیہ عبارت جس میں کاتب کا نام، مالک کتاب یا فرمائش کنندہ کا نام، زمان و مکان کتابت، اختتامی شعر وغیرہ میں سے کچھ یا سب دیے ہوں۔ پرانی مطبوعات کے آخر میں بھی ترکیمہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح ترکیمہ، تعلیقات جیسے امور شامل ہیں۔ نقاد کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2 موضوعی سبجیکٹو۔ مطالعہ معروضی مطالعے کے ساتھ ضروری ہے کہ متن کا موضوعی مطالعہ کیا جائے جس میں متنی معارف و مصادر اور محاسن شامل ہیں۔ الف، متنی معارف میں متنی شواہد یعنی زیر بحث متن میں کسی دوسرے متن کے متعلق شہادت یا شواہد اور عصری معلومات یعنی تاریخی حقائق، سوانحی حصے، تمدنی ماحول اور اس عہد کا تنقیدی میلان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ب، متنی مصادر، ان میں ان کتب و رسائل اور معلومات کے وہ وسائل شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں کسی متن میں داخلی یا خارجی شواہد ملتے ہوں۔ ج، متنی محاسن میں اسلوب نگارش پر خاص علمی اور لسانی اعتبار سے بحث کرنا ہوتی ہے۔ اس میں اصلی مسئلہ لسانیاتی مطالعہ ہے جس سے کسی تصنیف کے زمانہ کو متعین کرنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس بحث سے ثابت ہوا کہ کسی مخطوطہ کی متنی تنقید میں اس کی اصلیت متعین کرنے کی غرض سے داخلی و خارجی دونوں طرح کے حقائق اور شہادتوں کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس امر کی مزید تائید
डॉक्टर ज्ञानचंद की हस्ब ज़ैल तजवीज़ से होती है। 9 दरियाफ़त चीज़ों की असलियत तय करने के लिए दाखिली और ख़ारजी दोनों शहादतों पर तवज्जो कीजिए। ख़ारजी शहादत ये है कि उसे किस शख्स ने दरियाफ़त किया, किस ज़ख़ीरा से मिली है और किस मजमूए या रिसाले में पाई गई है। इन सब का पाया एतबार तय कीजिए। अगर इसको शामिल करने वाला मखतूता मसलन कुलियात या दीवान आम तौर पर मोतबर है, कदीम है, इसमें तमाम चीज़ें उसी शायर या नसर नगार की हैं, तो बड़ी हद तक इम्कान है कि वो उसी तख्लीक़कार की हो। दाखिली शहादत उसका मौजू, उसका असलूब, लफ्ज़ियात और अदबी रवायत हैं। इन्हें देखकर फ़ैसला कीजिए कि क्या ये उस मुसन्नफ़ की दूसरी तख्लीक़ात से हम आहंग हैं। इन तमाम शहादतों को देखकर मुदव्विन होता है तरतीब देने वाला या जमा करने वाला। मुदव्विन अपने तजर्बे और नज़र के सहारे कुछ फ़ैसला करेगा। गोया मतन के तदवीनी व तनकीदी अमल में मतन से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ़ ख़ारजी व दाखिली हक़ाइक़ या मालूमात का बग़ौर मुताला करने से ही मुदव्विन या नक़ाद इस यानी ज़ेरे तदवीन व तनकीद मतन की अहमियत व अफादियत का फ़ैसला करने के काबिल हो सकता है। वैसे ही किसी मतन के मुतालिक कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सकता इसकी नौइयत व कैफियत कैसी है, कहाँ कहाँ इसमें लहाकी मवाद है और इसमें क्या क्या अख्ता हैं। अख्ता ख़ता की जमा है, यानी क्या क्या इसमें गलतियाँ की गई हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि तनकीद मतन पर है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास किताब है उसूल तहक़ीक़ व तरतीब मतन, जो कि डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी की लिखी हुई है। इसमें ये सारे यानी उसूल तहक़ीक़ व मतन के जितने उसूल हैं ये दिए गए हैं और इसका तफसीली मुताला जो है वो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ आपको एक ख़ुलासा पेश करता हूँ, तो उस ख़ुलासे को मद्देनज़र रखते हुए इन बातों को जो फ़हम में आ सकें वो मैं बयान करता हूँ और इसका तफसीली मुताला आप इस किताब में से कर सकते हैं। और इस तरह हमारा ये लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। अगली दफ़ा हमारा लेक्चर जो है वो होगा रवायत मतन के बारे में।